إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے 73 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ جان چکے ہیں اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی ان کے ساتھ رہ کر کے ان سے علم حاصل کرنے کی، اور تھوڑی بہت بات چیت کے بعد خضر علیہ السلام راضی ہو گئے تھے ان کو ساتھ رکھنے کے لیے. مگر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ ایک شرط رکھی تھی کہ کوئی بھی ایسا کام خضر علیہ السلام سے ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں جو ان کے مطابق صحیح نہیں ہے یا ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو وہ اس بارے میں خضر علیہ السلام سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ خضر علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ وہ خود موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کے بارے میں اور ان کاموں کے بارے میں بتائیں گے، اس کی وضاحت کریں گے. اب آئیے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جو ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے. فانطلقا، یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں راضی ہو گئے، ایک شرط پر جمع ہو گئے، اس کے بعد دونوں آگے بڑھتے ہیں. کہا گیا کہ فانطلقا، دونوں آگے بڑھے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں اور وہ اس میں ایک سوراخ کر دیتے ہیں. یعنی کہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہو کر کے آگے جانے والے ہوتے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے وہ کشتی جس پر وہ سوار ہیں اور اس پر سوار ہو کر کے وہ آگے بڑھنے والے ہیں، ایک جگہ جانے والے ہیں، اسی کشتی پر خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا. یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو اٹپٹی لگی. ان کو لگا کہ یہی وہ کشتی ہے جس کے سہارے ہم دوسرے کونے تک جائیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کشتی والے کا شکر گزار ہوں، اس کا احسان مانیں. مگر اس کے باوجود بھی خضر علیہ السلام نے اس پر سوراخ کر دیا. تو یہ بات ان کو بہت زیادہ اٹپٹی لگی. پھر انہوں نے خضر علیہ السلام سے کہا، قال اخرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر سوراخ کر دیں تاکہ اس پر جو سوار لوگ ہیں وہ ڈوب جائیں. ان کو جو بات اٹپٹی لگی تھی تو فوراً انہوں نے اس کے بارے میں خضر علیہ السلام کو مطلع کر دیا، بتا دیا. مگر موسیٰ علیہ السلام یہ بھول گئے کہ خضر علیہ السلام نے کوئی بھی بات کہنے یا کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا تھا. لقد جئت شیئا امرا، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ بہت برا کام کیا ہے. وہ بالکل اخلاقیات پر آ گئے، اور یہ وہ بات ہے جو ہم انسانوں کو نبیوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سکھایا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کا ساتھ دینا ہے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اور اپنے ہر نبی کو دیا تھا. جب اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کو یہ تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ اخلاق کا جو درجہ ہے اس درجے کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، وہ لوگوں کا ساتھ دیں، لوگوں کی ضرورت پر کام آئیں. مگر یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اس کے خلاف ہوتے ہوئے دیکھا، اور خضر علیہ السلام کو اس کشتی پر سوراخ کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ دیکھنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو بات تھی، جو تعلیم تھا،
اس تعلیم نے ان کو گھچگھچایا اور کہا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے وہ بات فوراً کہہ دی۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا اس وعدے کے بارے میں یاد دہانی کرائی، ان کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کوئی بھی سوال نہیں کریں گے، بلکہ میں خود ہی جب وقت آئے گا تو ان کاموں کی وضاحت کر دوں گا، ان باتوں کی وضاحت کر دوں گا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ میری پکڑ نہ کریں اس بات پر جو میں بھول گیا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام کو یہاں یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ آپ نے خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ کرنے کے بعد ایک نبی جب وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ نہیں کیا۔ فوراً آپ ان سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری پکڑ مت کیجیے، وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور مجھ پر سختی مت کیجیے، میں نے بھول کر کے آپ سے یہ سوال کر دیا، اب اس بھول کی وجہ سے آپ سختی کے ساتھ میرے ساتھ پیش نہ آئیں۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے جو پیش آیا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ہونے کے وقت، اور اس واقعے سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم اور خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا دونوں میں فرق ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں یہ وضاحت کر دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اور اس واقعے کے ذریعے سے کہ اللہ جسے چاہتا ہے جیسا علم چاہتا ہے دیتا ہے، اور جتنا علم چاہتا ہے دیتا ہے۔ آگے بات اور وضاحت کے ساتھ آئے گی، اور بھی واقعات پیش آئیں گے، اور ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں اور بھی باتیں معلوم ہوں گی، اور ہمیں اس بات کا احساس ہونے لگے گا کہ ہم واقعی میں جتنا جانتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام نے تو یہ پہلے ہی بتا دیا تھا، وہ حدیث جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک ایپیسوڈ میں میں نے اس حدیث کو پیش کیا تھا۔ اس حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے کے بعد یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اس میں ایک پرندہ تھا جس نے اپنے چونچ کو سمندر میں ڈال کر کے پانی پیتے ہوئے دیکھا، تو اس وقت خضر علیہ السلام نے کہا تھا اس پرندے کے چونچ میں جتنا پانی ہے اور سمندر میں جتنا پانی ہے اس کا جو مقابلہ ہوگا تو وہی مقابلہ ہے اللہ کا علم اور ہم دونوں کا جو مشترکہ علم ہے اس میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا کیا ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے پرندے کے چونچ میں جو پانی آ جاتا ہے وہ بہت نہیں ہوتا ہے، وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، کچھ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، مگر اتنا ہی پانی اس پرندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کے لیے جتنا علم کافی ہے وہ اتنا ہی علم اللہ رب العزت انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں جو انسانوں کے پاس علم ہے وہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ انسانوں کو جتنا علم دینا چاہتا ہے اور جتنا علم انسانوں کے لیے کافی ہوتا ہے اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک بنائے، ہمیں علم عطا کرے اور ہمارے اندر سے گھمنڈ کو نکال دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔